بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے، لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرا محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو
تو کہا اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتلایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھیں کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سخت نہیں ہے اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئیں اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچیں، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا، کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعو علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ
وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور ان سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلیں تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی نے کہا، جس کا بچہ تھا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصے تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ تو میرے دوستو، سلیمان علیہ السلام کا یہ مختصر سا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔